बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं यहाँ मुकर्रम व मोहतरम डॉक्टर साहब के घर आया हुआ हूँ और यहाँ हमने रिकॉर्डिंग की है। साथ मुकर्रम व मोहतरम मुरब्बी साहब हैं, शेख मोहम्मद यूनुस साहब। तो हमने कहा कि चलें, अब रिकॉर्डिंग तो बहुत हो गई है, अब थोड़ा सा टी पार्टी हो जाए। तो फिर साथ साथ डॉक्टर साहब से हम दवाइयों का भी पूछते रहेंगे। ये टी पार्टी में है, ये देखें, ये मिठाई पड़ी हुई है, बर्फ़ी है, ये बिस्किट वगैरह हैं। ये डॉक्टर साहब मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान से। चाय जो है वो खुद बना जी के देखें जी, पेश कर दी है। डॉक्टर साहब ने चाय भी बनाई है। देखें, मैंने कहा कि इजी माहौल में हम बैठ के तो इनसे ये लेंगे और साथ साथ दवाइयों के नुस्खा जात जो हैं वो लेंगे। और डॉक्टर साहब, वैसे किस तरह आजकल कितना बजे सुबह उठ जाते हैं? मैं सुबह 5 बजे अच्छा, जब आ माशाल्लाह। जाती है हाँ जी। तो उसके बाद फिर तौफीक के मुताबिक 2 नफल पढ़ते हैं, फिर कुरान शरीफ थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर नमाज का टाइम हो जाता है। अच्छा, नमाज मस्जिद में जा रहे हैं आजकल? नमाज मैं ज़्यादातर मस्जिद में फजर सुबह। भी माशाल्लाह, हाँ जी, फजर भी फजर की नमाज नमाज जो सी है। मस्जिद में बाजमात। ठीक है। हाँ जी, फिर वापस आकर फिर मैं सो जाता हूँ। हाँ ठीक है। तो फिर मैं 11 बजे उठता हूँ। अच्छा, तो सोने का क्या इंतजाम है कि जो सैर का आप जाते हैं सैर पे, कि यही सैर सैर है के कि लिए मेरा एक रूटीन है कि 10,000 कदम रोज़ाना चलना है। किस वक्त डॉक्टर साहब? मैं कुछ सुबह के वक्त करता हूँ, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को, 3 किस्तों में या 2 किस्तों में। हाँ ठीक है। सड़क से यहाँ तक भी आना आपके कम से कम तीन हाँ, चार मैं सौ हो यहाँ जाते हैं? नीचे नीचे जाता हूँ, कभी लीडर से होकर ऊपर आ जाता हूँ। फिर यहाँ हमारा जो है ना रकबा ऊंचा नीचा है, तो अच्छी वर्जिश हो जाती है। हाँ जी आप मज़ीद बात होगी, क्योंकि ये ऐसी गपशप है कि टी पार्टी है। तो हाँ जी मुरब्बी साहब, आपकी एक खुले माहौल में हम बात कर लेते हैं। जी, जी, एक बथेरे इंटरव्यू हो गए, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। क्या होती हैं सुबह की मसरूफियात? मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से सुबह 5 के बाद यानी बाज़ दफ़ा 5:30 बाज़ दफ़ा 6 उठ जाता हूँ। फिर अल्लाह ताला की तौफीक से मैं कोई 2 नफल बाज़ दफ़ा 4 नफल पढ़ लेता हूँ। तो नमाज तक मैं ना नवाफल अदा करता हूँ। जब नमाज आजकल 6:30 पौने 7 हो रही है, तो मैं फिर वाइफ के साथ मिल के बाजमात हम सुबह की नमाज घर में ही पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक बात मैंने ये रखी हुई है कि मस्जिद में एक दफ़ा ज़ोर असर की नमाज पे ज़रूर मैं जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कि भी वो साथ साथ वर्जिश भी होगी, साथ साथ वो भी हुक्म खुदा भी हो गया हाँ जी, हाँ ते जी, एदे विच ते जी। तो लेकिन ये कि मैं रोज़ाना अपनी सैर जो है वो 1 घंटे की सैर मेरी जो है वो बाकायदगी से होती है। और वो बाज़ दफ़ा 10 से 11 बजे या बाज़ दफ़ा 11 से 12 बजे। हाँ जी। नाश्ता कितने बजे करते हैं जी मुरब्बी साहब? पंजाबी नाश्ता हम 10 बजे। 10 बजे आपका नाश्ता हैवी नाश्ता या? नहीं, लाइट सा नाश्ता। अच्छा जी। हाँ, तो और चाय के साथ बस 2 पीस ये स्लाइस ब्रेड और एक सेव और एक कप चाय। माशाल्लाह। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, अब आप सो जाते हैं आके, उसके बाद नाश्ते वगैरह क्या क्या हाँ इंतजाम जी, है? फिर 11 बजे नाश्ता। मैं बेटे के पास सोता हूँ, अच्छा जी। वहीं मेरा बिस्तरा है। अच्छा, रात वहीं क्याम वहीं करते हैं? अच्छा वहीं वहीं मेरा नाश्ता है, वहीं मेरा रात का है। अच्छा जी। तुम वो साथ ही अब्दुल गफूर का घर है और कितनी दूर है यहाँ से? इमरान का है। यहाँ से 5 मिनट में मैं घर पहुँच जाता हूँ, तो पोते पैदल। पोतियाँ या दूसरे कोई दोनों बच्चों का पोते थोड़ा सा तारुफ पोतियाँ करें। माशाल्लाह 2 पोते हैं, एक के, एक बेटे के, और बड़े बेटे के एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अ, 2 पोते जो हैं वो तो हिफ्ज़ कुरान में दाखिल हैं। माशाल्लाह। ये हाँ जी जी। एक एक सपारा, 30वां सपारा उन्होंने अल्लाह के फजल से ज़बानी कर लिया है, याद हिफ्ज़ कर लिया है। नाम भी बता दें ताकि अ, हमारे अ, नाजरीन दुआ भी करें। हाँ, राना सलमान अहमद और राना सफ़वान अहमद। माशाल्लाह। ये जुड़वा है या? नहीं, अलग अलग है। सफ़वान बड़ा है, सलमान छोटा है। हम्म, सलमान माशाल्लाह याद करने में बड़ा तेज़ है, तो सफ़वान भी बहरहाल मेहनत कराएं तो वो चल जाता है। अच्छा, तो रात वो फिर आके नमाज पढ़ने के बाद फिर वहीं सो जाते हैं, फिर फिर ग्यारह वहीं बजे सो जाता हूँ, नाश्ता नाश्ता? करके फिर मैं आता हूँ। नाश्ते में क्या? क्योंकि फिर बाज़ दफ़ा नाजरीन ये भी नाश्ता में हल्का फुल्का है, 1 या 2 अंडे होते हैं, या ब्रेड का होता है पीस, या कभी कभी मक्खन के परोठे दिल करता है
وہ بھی چلتے ہیں. میں نے تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی دیکھا جو پیزے پہ جب ماشاءاللہ آتے تھے وہ زانے بھی ہوتا تھا نا جو 10% والا 30% والا وہ بھی پھر آپ ڈاکٹر صاحب نے ان سے وہ زانے بھی وہ دودھ سے تو مزہ نہیں آتا تھا, پھر میں دانے ڈالتا تھا. ہاں تو وہ صحت کا راز یہی ہے. تو ماشاءاللہ ہاں جی مربی صاحب پھر آپ 4-5 کلومیٹر پھر چلتے ہیں. ہاں اللہ کے فضل سے میں نا 45 منٹ سے 60 منٹ مطلب 1 گھنٹہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے. تو 1 گھنٹہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں 6 دن میری سیر جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. ایک بات جو دوسری میں بیچ میں بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ میں تقریباً 7 سے 7 دن ہی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک تفسیر کبیر کا مطالعہ پھر ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ کے حقائق الفرقان اس سے اور قرآن کریم سے 1 2 3 4 رکوع کا تلاوت جو ہے. ہاں جی یہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ دوائیاں بھی دے رہے ہیں کیونکہ میں گھر سے جب میں پوچھ کے آیا کہ میں نے جانا ہے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں دوائیاں لے لیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرے لیے بھی دوائی بنا رہے ہیں, چائے بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھ لیں مٹھائی ڈاکٹر صاحب نے مکمل اپنے ہاتھ کے ساتھ چائے اور پھر جو سی ہماری ریفریشمنٹ ہے وہ دی ہوئی ہے. اور مسجد جو سا ہے پیدل بھی جا سکتے ہیں یہاں سے. ہاں جی جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تو بہرحال جاتے ہی ہیں, میں بھی کبھی کبھار. ہاں تو 20 منٹ میں یہاں پیدل جو ہے نا 20 منٹ. ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر ہمارا جو ہے صاحب. پیدل آدھا گھنٹہ لگتا ہے. ہاں پھر اگر آپ کو گوڈیاں دی درد ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب ہے نے دوائی وغیرہ لو نہ کروں تو انشاءاللہ دوائی وہ لے رہے ہیں. یہ دیکھیں. دوسرا یہ بات بھی ہے کہ ہم اکثر جب سے میں تعلیم القرآن میں کام کرتا رہا ہوں تو اکثر ہم دوستوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ جو قرآن کریم کی تفسیر کبیر ہے یا حقائق الفرقان ہے یہ گھر میں ضرور رکھیں تاکہ بچے بھی آپ کو دیکھیں جب وہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بچوں کو بھی پھر عادت ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جی تھے, ان کو شوق تھا تفسیر کبیر پڑھنے کا, تو میں نے ان کو اگرچہ کتاب کھول کے باقاعدہ یہ میری چاہیے بھی دیکھا تو میں نے ان کے سرانے پہ وہ تفسیر کبیر کی کوئی نہ کوئی جلد میں نے ضرور دیکھی کہ پڑھی ہوتی تھی, اور اس سے میرے ذہن میں آج تک اثر ہے کہ میں اس کی وجہ سے اب وہ تفسیر کبیر جو ہے پاکستان میں تھا تو وہاں میں نے پورا سیٹ رکھا تھا, یہاں آیا تو کتابچوں کے لے کے کوئی نہیں, تو یہاں پھر میں نے یہ یہاں کی لائبریری سے میں نے بک سٹال سے میں نے پورا سیٹ جو ہے تفسیر کبیر کا وہ رکھا. ہاں یہ کیونکہ یہ جو سی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ کوئی لائٹلیش موڈ ہے, کوئی اب بتا دیں کوئی کھیل وغیرہ میں بھی حصہ لیا ڈاکٹر صاحب آپ نے جب جوانی میں یا بچپن میں, یا کوئی ایسا واقعہ کوئی خاص نہیں, معمولی والی بال کھیلتا رہا کیونکہ دارالعلوم میں والی بال کا نیٹ لگتا والی تھا. بال ہوتا تھا ہمارے حلقے میں. ہاں ٹھیک ہو گیا, اور کوئی چیز نہیں. لیکن گھوڑ سواری وغیرہ اگر کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں تو گھوڑے تو تھے لیکن گھوڑ سواری کا ایکسپرٹ نہیں میں. مربی صاحب تسی دسو کوئی کھیل مجھے کھیل میں تو فٹ بال پسند ہے. بہرحال میں بہت اچھا کھلاڑی نہیں ہوں, لیکن ایک گیم ہے جس کا نام ہے رنگ. تو وہ رنگ جو ہے وہ درمیان میں نیٹ تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح بیڈمنٹن کا, تو وہ 2 کھلاڑی سنگل بھی ہوتا ہے ڈبل بھی ہوتا ہے, تو وہ میں کھیلتا رہا ہوں اکثر, اور اس میں مجھے بعض دفعہ ہماری ٹیم کو فرسٹ سیکنڈ کے بھی انعامات ملتے رہے. یہ الیاس منیر صاحب یہ اکثر میرے مخالف کھیلتے تھے. اچھا چلو ہاں جی, تو آج تک بھی بتاتے ہیں کہ اچھا بھی آپ مجھے ہراتے رہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب کیونکہ اسی تو تہاڈیاں زمیناں وغیرہ دیکھے نے دریا دے پاس امیر شاہ کوٹ نے میرے خیال تو وہ کوئی واقعہ سنا دیو, کوئی جا رہے ہو وہ کوئی اتنے کوئی ایسی چیز, کیونکہ اتنے تو تمہیں پتہ ہے کہ لڑائی دا ماحول ہی رہتا ہے اس علاقے. نہیں ہمارے علاقے ہمارے جو زمین ہے نا وہاں پہ اللہ کے فضل سے سکون ہی ہے. اور فصل کیڑی کیڑی اگر فصل آج کل میں لگا رہا ہوں باغ. اچھا کس چیز کا یہ باغ لگا رہا ہوں جناب علی, 5 کلے امرود لگا دیا ہے. اب میٹھا اور نیمبو ارد گرد لگا رہا ہوں. اچھا اچھا ساتھ ساتھ. اور یہ پہاڑی سے کتنی دور ہے, امیر شاہ کوٹ سے پہلے یا پہاڑی کے ساتھ ہی ملک ہے پہاڑی. اچھا وہ پہاڑی اور زمین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. پہلے تو وہاں کسی زمانے میں 30-40 سال پہلے ایک اور ہوتا تھا نا باغ پیچھے
امیر شاہ کوٹ میں؟ بہت دور تھا. اچھا، یہ یہاں بھی بالکل باغ بن گیا؟ یہ پہاڑی کے ساتھ ہے. اچھا، تو دریا کا یا پانی کا کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی خطرہ نہیں. کوئی خطرہ نہیں. اچھا، تو امرود کا پھل آ گیا کہ صرف ابھی آپ نے امرود کا پھل آ گیا، شروع ہو گیا. شروع کر دیا بیچنا. اچھا اچھا، وہ تو پھر آپ نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے؟ ٹھیکے پہ دیا. اچھا، نیمبو، مٹھا اور امرود وغیرہ. ہاں، اب آگے لگانا ہے 2 کلے آڑو لگانا ہے. اچھا، واہ جی واہ. پھر 2 کلے نیمبو لگانا ہے ہم، اور 2 کلو میٹھا لگانا ہے. اچھا، ایک اور بھی. اچھا ٹھیک ہاں ہے. جی. تو کس کو دی ہوئی آپ نے یہ ہمارا ٹھیکے پہ؟ پروگرام یہ ہے کہ جو 20 کلے ہیں یہاں پہ ہمارے سارا باغ ہو جائے. اچھا اچھا. ہاں تو جی. کنوں بھی پھر وہاں لگائیں، ہاں کیونکہ سرگودے کے علاقے میں تو کنوں زیادہ مشہور ہے. ہاں، ادھر زیادہ تو مشہور ہے. لیکن نارمل فصل نہیں ہوتی تھی ادھر آپ کے، گندم یا بہت ہوتی تھی. تو پھر یہ کس طرح خیال آیا کہ یہ باغ آپ لگا لیں؟ باغ میں جب باغ شروع ہو جاتا ہے تو فصل سے زیادہ اچھی انکم ہے اس کی. اچھا، تو اگر کوئی طوفان یا خدا نہ خاصا کچھ چیز ہے یہ تو تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو لیکن آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے؟ ہاں جی، ٹھیکے پہ. اچھا، تو وہ آپ سے مطمئن ہے ان سے وہ؟ ابھی تک تو مطمئن ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے باغ کی سیر نہیں کی جا کے؟ نہیں، جو باغ کی سیر کی ہے پچھلے سال میں گیا تھا. اچھا اچھا، خوب انجوائے کیا؟ میں تقریباً ہر سال جاتا ہوں، صرف اس سال نہیں جا سکا. اچھا اچھا، کرونا کی وجہ ہاں جی، سے. کورونا کی وجہ سے. اچھا اچھا، تو لیکن اور کوئی باغ کی کوئی ایسی بات کوئی؟ اس سے آدھا کلومیٹر دور بشتی مقبرے کے قریب میرے بیٹے نے 5 کلے لے کر وہاں باغ لگایا ہے. کون سے بیٹے ہیں تاکہ؟ جو ناروے میں ہے. اچھا، انہوں نے لگایا. ہاں اچھا، جی. انہوں نے کیا باغ لگایا؟ اس نے امرود لگایا صرف. اچھا، صرف امرود. اس کا امرود بک گیا ہے، بس وہ ٹھیک ہے. لیکن امرود میٹھا ہے، ڈگری کالج جیسا ہے یا؟ کیونکہ ڈگری کالج کا امرود جو سا ہے وہ کسی زمانے میں بڑا میٹھا اور لال اور یہ اس سے اچھا ہے. اچھا اچھا، یہ یہ اس سے اچھا ہے. اچھا. اور آم وغیرہ نہیں لگائے؟ نہیں، آم نہیں ابھی لگائے. ہاں، تو لیکن امیر شاہ کوٹ کے اس میں آم کا پروگرام ہے اچھا کہ 2-4 کلے آم بھی لگائیں. اور جو ہے لیکن یہ اگلے سال پہ بات جا پڑی کورونا کی وجہ سے. اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. تو اور ویسے چوری چکاری یا کوئی ایسی چیز آپ کو وہاں کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ لوگ ادھر رہتے ہیں، عادی ہیں رہنے کے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ کہ بھی آپ نے یہی سوچا ہے کہ چاہے ہم یورپ میں آ گئیں لیکن جو ہمارا جدی پشتی کام ہے دادکوں کی طرف سے وہ ایک ذمہ دار. دیکھو، یہ میں نے وہاں ہوتا تھا تو میں سال میں ایک دفعہ دعوت کرتا تھا بڑے بڑے علماء کی. ایک دفعہ میں نے دعوت کی تو اپنا سیف الرحمان صاحب، ملک سیف الرحمان صاحب کو بلایا تھا. ناظرین، یہ کیونکہ بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں تو ہم اس کے 2 پارٹ کر لیتے ہیں. تو یہ پارٹ 1 ہو گیا. تو اتنی دلچسپ باتیں ہیں کہ 2 پارٹ میں انشاءاللہ پھر ہم ختم کر لیں. جڑے رہیے 9 بجے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.